أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. شرح الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، یعنی ہماری گفتگو ہے طرف رابع میں کہ جو احکام تیمم میں ہے، اور آج ہم السادس یعنی الحکم السادس چھٹا حکم شروع کرتے ہیں. چھٹے حکم میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر میت اور محدث اور جنوب یعنی مجنب جمع ہو جائیں اور ان کے پاس صرف اتنا پانی ہو کہ جو بس ایک اس سے انجام دے سکتا ہے، ایک استعمال کر سکتا ہے، بس اتنا پانی ہے کہ وہ ایک کے لیے کافی ہے صرف، اور جمع ہو گئے میت محدث مجنب اور پانی اتنا ہے کہ بس ایک کے لیے کافی ہے، پانی صرف ایک کے لیے کافی ہے، تو اب اس سے کون استعمال کرے گا؟ کس کا حق ہے اسے استعمال کرنے کا؟ مجنب کا یا میت کا یا محدث؟ کس کے لیے ہے یہ پانی؟ کون استعمال کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان میں سے کسی ایک کی ملک ہے یعنی ملکیت ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ اسی کا ہے، اسی سے خاص ہے، پھر دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر میت کا ہے تو میت سے خاص ہے، محدث کا ہے تو محدث سے خاص ہے، مجنب کا ہے تو مجنب کا سے خاص ہے یہ. لیکن اگر یہ سب کی ملکیت ہو، یہ لا ملکہ لہو یا اس کے لیے کوئی مالک نہیں ہو ان میں سے، یعنی اگر کسی ایک کی ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا، جس کی ملکیت ہے جس کا پانی ہے وہی اسے استعمال کر لے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں بلکہ سب کی ملکیت ہے، سب کی ملکیت ہے، یا کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، یا مثلا کوئی مالک ہے اس کو خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ مثلا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی ایک کی ملکیت ہے تو اس کا ہو گیا، اس سے خاص ہے، اب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے یا ساروں کی ملکیت ہے، یا ایسا پانی ہے کہ جو کسی اور کا ہے، کوئی اور مالک ہے لیکن وہ اجازت دیتا ہے اس کو صرف کرنے کی، تو کہہ رہے ہیں کہ افضل ہے کہ اسے مجنب سے مخصوص کیا جائے. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں میت سے مخصوص کیا جائے، یہ اس میں تردد ہے. صاحب شرح کہتے ہیں اس میں تردد ہے، افضل کیا ہے مجنب سے مخصوص کیا جائے. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں میت سے مخصوص کیا جائے، اور اس میں صاحب شرح کہتے ہیں کہ اس میں تردد ہے. السابع یعنی الحکم السابع الجنوب اذا تیمم بدلا من الغسل ثم حدث. اگر مجنب تیمم کر لے غسل کے بدلے، ثم حدث اور پھر حدث سرزد ہو جائے. ایک مجنب انسان ہے، اس نے جو ہے وہ مثلا تیمم کیا غسل کے بدلے اور پھر حدث سرزد ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تیمم کا اعادہ کرے گا غسل کے بدلے، چاہے اس کا حدث اصغر سرزد ہوا اس سے یا حدث اکبر سرزد ہوا ہو، وہ غسل تیمم کرے گا غسل کے بدلے، چاہے حدث اصغر سرزد ہوا ہو یا حدث اکبر. پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان متمکن ہو گیا پانی کے استعمال پر، ایک انسان نے تیمم کیا تھا، کسی وجہ سے پانی نہیں تھا یا پانی میں متمکن نہیں تھا، جو بھی وجہ تھی تیمم کی،
لیکن پھر وہ پانی کے استعمال پر متمکن ہو گیا کہ پانی استعمال کر سکتا ہے. نہیں تھا پانی، آ گیا، مثلا ملکیت نہیں تھی، خرید لیا، کوئی خطرہ تھا وہ دور ہو گیا، خود نقصان دہ تھا اب نقصان دہ نہیں ہے، مثلا تو متمکن ہو گیا پانی کے استعمال پر، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، تیمم اس کا ختم ہو جائے گا. اگر وہ اس کے بعد پھر فقد کر دے اس چیز کو، پانی کو فقد کر دے یا استعمال نہ کر پائے مثلا، تو پھر جو ہے وہ اسے حاجت ہوگی تجدید تیمم کی، یعنی دوبارہ وہ تیمم کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان نے مثلا تیمم کیا، پھر اس کا وقت نکل گیا جس کے لیے تیمم کیا تھا، تو کیا اس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ خروج وقت سے تیمم نہیں ٹوٹتا. کب تک؟ جب تک کہ حدث سرزد نہ ہو جائے یا وہ پانی نہ پالے. حدث سرزد نہ ہو جائے یا پانی کو نہ پالے، اس وقت تک تیمم ایسے نہیں ٹوٹتا، یعنی وقت نکلنے سے تیمم نہیں ٹوٹے گا. ایک انسان کے بعض اعضاء مریض ہیں اور وہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ انہیں دھو سکے یا مسح کر سکے، مثلا پانی سے نہ دھونے پہ قدرت ہے اور نہ ہی مسح پر قدرت ہے، تو اس کے لیے تیمم جائز ہے یا تیمم جائز نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تیمم جائز ہے، اور یہ نہیں کہ وہ بعض مثلا تیمم کرے گا اور مثلا جو ہے بعض میں طہارت کرے گا، نہیں، بس پھر اس کو تیمم ہی جائز ہے اس کے لیے. اگر ایک انسان کے بعض اعضاء مریض ہوں، یعنی وہ ان پر پانی استعمال نہیں کر سکتا اور مس بھی نہیں کر سکتا، تب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے، اور اب بعض اعضاء کو یعنی طہارت نہیں کرے، یعنی پانی سے نہیں دھوئے گا. سوال: کیا تیمم جائز ہے مثلا نماز جنازہ کے لیے جبکہ پانی موجود ہو مستحب کی نیت سے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے نماز میت میں طہارت شرط نہیں ہے، تو ظاہر مستحبی امر ہے یہ، تو آیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تیمم جائز ہے نماز جنازہ کے لیے، پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہے مستحب کی نیت سے، اور جائز نہیں ہے اس کے علاوہ نماز کی کسی اور قسم میں اس طریقے سے. صرف نماز میت میں، نماز میت کے لیے جائز ہے، باقی اور دوسرے نمازوں کے لیے نہیں ہے، تیمم نہیں کیا جائے گا. بہرحال عبارت کی تطبیق کر لیتے ہیں. السادس یعنی الحکم السادس: اذا اجتمع میت و محدث و جنب، جب جمع ہو جائیں میت اور محدث و جنب، یعنی میت بھی موجود ہے، انسان محدث ہے جو زندہ ہے، و جنب اور مجرب بھی موجود ہے. وَمَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ، اور جو پانی ہے ان کے پاس وہ صرف اتنا ہے کہ ایک کے لیے کافی ہو سکتا ہے، بس. کتنا پانی ہے کہ بس ایک کے لیے کافی ہو سکتا ہے. فَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ اخْتَصَّ بِهِ، اگر ان میں سے وہ کسی ایک کی ملکیت ہے، میت کی یا مجرب کی یا محدث کی، اختص بہی، تو پھر وہ اس سے خاص ہے، وہ اسی کا ہے، کسی اور کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لَهُمْ جَمِيعًا أَوْ لَا مَالِكَ لَهُ، یا وہ پھر کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یعنی یا یہ کہ وہ کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے، او مع مالک یسمح بعزلہ، یا مالک تو ہے لیکن وہ اجازت دیتا ہے اس کو صرف کرنے کی. تو اب کس کو صرف کرنا چاہیے، کس کا حق ہے، کون بہتر ہے، مجرب کے لیے یا میت کے لیے یا محدث کے لیے؟
کہہ رہے ہیں کہ فل افضل تخصیص الجنوب ہی، کہہ رہے ہیں کہ افضل ہے اور بہتر ہے کہ یہ پانی مجنب سے خاص کیا جائے، یعنی مجنب سے استعمال کرے، افضل یہ ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے بل یختص بہ المیت، کہ نہیں بلکہ یہ میت سے خاص ہے، یہ پانی میت کے لیے مخصوص ہے اور میت کے لیے استعمال ہونا چاہیے یہ پانی ہے۔ وفی ذالک تردد، اور اس میں تردد ہے، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اس میں تردد ہے۔ السابع یعنی الحکم السابع، حکم سابع کیا ہے؟ الجنوب اذا تیمم بدلا من الغسل ثم احدث، مجنب جب تیمم کر لے یا تیمم کرے غسل کے بدلے، ثم احدث، اور پھر وہ کیا ہو جائے؟ حدث سرزد ہو جائے، اس سے پھر وہ محدث ہو جائے، حدث سرزد ہو جائے۔ تیمم کیا تھا تیمم کے بدلے غسل کے بدلے، پھر حدث سرزد ہو گیا تیمم کے بعد، کہتے ہیں اعاد التیمم، تیمم کا اعادہ کرے گا، بدلا من الغسل، غسل کے بدلے، سواء کان حدثه اصغر او اکبر، چاہے اس کا حدث اصغر ہو یا اکبر، جو حدث اس سے سرزد ہوا ہے چاہے وہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، اسے تیمم غسل کے بدلے ہی کرنا ہوگا۔ اذا الثامن والحکم الثامن اذا تمکن من استعمال الماء انتقض تیممہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر متمکن ہو جائے پانی کے استعمال پر، انتقض تیممہ، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ وَلَوْ فَقَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ افتقر إِلَى تجدید التیمم، لیکن اگر وہ فقد کر دے پھر چیز کو، مثلا پانی مل گیا تھا پھر فقد ہو گیا، یا پانی پہ قدرت حاصل ہو گئی تھی پھر جو ہے وہ قدرت ختم ہو گئی، نہیں لے سکتا پانی، کہہ رہے ہیں کہ انتقاض تیمم ہو، اگر جو ہے وہ اس کا تیمم ٹوٹ جائے، اگر وہ متمکن ہو جائے استعمال ماء پر، پانی کے استعمال کرنے پر، انتقاض تیمم ہو، انتقاض تیمم ہو، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، متمکن ہو گیا پانی کے استعمال پر، نہیں تھا متمکن ہو گیا، پانی نہیں تھا پانی آ گیا، پانی تھا لیکن حاصل کرنے پر قدرت نہیں تھی، اب حاصل ہو گئی قدرت حاصل کرنے پر، یعنی پانی حاصل کرنے پر قدرت حاصل ہو گئی، تو کیا تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں لیکن اگر اس نے پھر فقد کر دی اس چیز کو، یعنی تمکن جو آیا تھا وہ تمکن پھر ختم ہو گیا، فقد ہو گیا، پانی آ گیا تھا لیکن پھر ختم ہو گیا، لے سکتا تھا لیکن صلاحیت ختم ہو گئی، مثلا جو بھی وجہ رہی ہو، کہتے ہیں اگر فقد کر دیں بعد ذالک، اس کے بعد پھر متمکن ہونے کے بعد پھر فقد کر دیں، افتقر الی تجدید التیمم، تو وہ محتاج ہوگا ایک نئے تیمم کی طرف، دوسرا تیمم کرے گا۔ ولا ينتقض التیمم بخروج الوقت، کہہ رہے ہیں کہ تیمم نہیں ٹوٹے گا وقت کے نکل جانے سے، ما لم يحدث او لم یجد الماء، جب تک کہ وہ حدث اس سے سرزد نہ ہو جائے، وہ محدث نہ ہو جائے، یا اسے پانی نہ ملے اس وقت تک، کب تک؟ ما لم یحدث، جب تک کہ وہ اس سے حدث نہ سرزد ہو جائے، او لم یجد ماء، یا وہ پانی نہ پائے، اسے پانی نہ ملے، اس وقت تک تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ التاسع الحکم التاسع من کان بعض اعضاء مریضا،
جس کے بعد اعضاء مریض ہوں. لا يقدر على غسلہ، اور وہ ان کے دھونے پر قدرت نہیں رکھتا، دھو نہیں سکتا. مریض ہیں بعض اعضاء، کیا کرے گا؟ ولا مسح، نہ پانی سے دھو سکتا ہے نہ مسح کر سکتا ہے. نہ پانی سے دھو سکتا ہے اور نہ ہی مسح کر سکتا ہے. جبیرہ وغیرہ مسح کیسے ہوتا ہے؟ جبیرہ وغیرہ کے ذریعے، یا مثلا ویسے ہی ہاتھ پھیرے مثلا، تو نہیں کر سکتا. تو کیا کرے؟ جاز لہ التیمم، اس کے لیے تیمم جائز ہے. ولا یتبعض الطہارہ، اور طہارت میں بھی یہ نہیں ہے کہ تیمم کر لے اور جو اس سے دھو سکتے ہیں وہ دھو لے، اس میں وضو کر لے ان حصوں سے، نہیں، بس یہ تیمم اس کے لیے جائز ہے. العاشر، الحکم العاشر، یجوز التیمم لصلاۃ الجنازہ مع وجود الماء بنیت الندب، جائز ہے تیمم کرنا نماز جنازہ کے لیے پانی ہوتے ہوئے بھی، مستحب کی نیت سے. جائز ہے تیمم کرنا نماز میت کے لیے پانی کے ہوتے ہوئے بنیت الندب، مستحب کی نیت سے. ولا یجوز لہ الدخول بہی فی غیر ذالک من انواع الصلاۃ، اور جائز نہیں ہے بہی اس تیمم سے، فی غیر ذالک بغیر صلاۃ المیت، نماز میت کے علاوہ، من انواع الصلاۃ، نماز کی انواع میں سے، یعنی کوئی نماز بھی اس تیمم سے نہیں پڑھی جائے گی. پانی ہوتے ہوئے تیمم کیا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن صرف نماز میت پڑھ سکتے ہیں، اس میں چونکہ طہارت بھی شرط نہیں ہے، اور بہرحال اس نے ندب کی نیت سے کیا ہے، لیکن کسی اور نماز کو اس سے، اس تیمم سے نہیں پڑھا جائے گا. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.